یہ قانون توہین کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے رکاوٹ ہے. تو شرارت کرنے والے بار شرارت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کبھی یوں کہتے ہیں کہ جی اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے کہا بھی ہے، علماء نے ہر فورم پہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں، اگر تو بات یہ ہے نا کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، تو غلط تو ہر قانون کا ہوتا ہے استعمال. مطلب غلط استعمال تو ہر حوالے سے ہمارے ہاں ہوتے ہی ہیں. لوگ اپنی ڈیوٹیوں کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے اور وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یا اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. تو غلط استعمالات تو کہاں نہیں ہوتے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بھی جو اچھی بات ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ ایک اچھا قانون ہے جو کہ بنیادی طور پر ہر مسلمان ملک کا حصہ ہونا بھی چاہیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے بنا کر مطلب کہ بنیادی طور پہ ڈھال اور کل کلاں 295C کے خلاف کوئی قرارداد، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں چپ چپیتے سینٹ اور قومی اسمبلی سے کوئی قانون پاس ہو جاتے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ. تو کوئی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو. تو ہم سب ایک ہی پچ پر رہیں. آپ تمام ماشاء اللہ یہاں پر ہم تمام کے تمام مکاتب سے علماء موجود ہیں. ہم بریلوی مکتب فکر سے، دیوبندی مکتب فکر سے، جماعت اسلامی والے اور اہل حدیث ہمارے بھائی، وہ سب یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں. تو ہم سب بنیادی طور پر یہاں ایک ہی پچ پر ہوں، ایک ہی ہمارا موقف ہو. یہ ہم دیکھنے آئے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے جو لوگوں سے سنا ہے وہ کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اور اس میں آپ نے کیا محسوس کیا ہے، اور آپ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. تو ہم سب چاہیں گے کہ 5 منٹ سب لوگ جو ہیں اس پر اپنا اظہار خیال فرمائیں اور بتائیں کہ اس حوالے سے ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے. اگرچہ دیکھیں جی یہ بات تھی، میں بھی بات کر رہا تھا اپنے ایک بھائی سے کہ وہ مفتی منیب الرحمان سے نا کسی نے ٹائم لینا چاہا اس حوالے سے پچھلے دنوں بعد، تو ان کے پیج پہ ہی بات لکھی ہوئی تھی. تو وہ بار بار جو اینکر ہی کہہ رہا تھا جی آپ جو ہے نا ہمیں ٹائم دیں، اس بارے میں ہم سے کوئی انٹرویو کرنا ہے. تو ظاہر یہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے، تو ظاہر مصروفیت بھی ان کی بڑی ہوتی ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پوچھنا کیا ہے، آپ کا سوال کیا ہوگا. تو اینکر نے کہا جی پوچھنا یہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں کیا یہ حرکت ہونی چاہیے تھی. کہنے کہ دیکھیں آپ کا سوال ہو گیا، اس سوال کا جواب مجھ سے تو کیا، آپ پورے پاکستان سے پوچھیں. پاکستان کے 22-23 کروڑ عوام میں سے ہر ایک سے پوچھیں، ہر ایک آپ کو یہی جواب دے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. مگر ایسا کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہرحال جو غلط ہے وہ غلط کو ہم غلط ہی کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے کہ حق کو حق کہا جائے اور باطل کو باطل کہا جائے. تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے. آپ تمام اپنے مطلب جو پلیٹ فارم ہیں ان سے اپنی نمائندگی کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ باری باری پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ حضرت مولانا جو میزبان محفل ہیں یہاں کے حماد انظر قاسمی صاحب، وہی ماشاءاللہ شروع کروائیں اس سلسلے کو جہاں سے بہتر سمجھتے ہیں، تاکہ ہم اس کو جو ہے نا اصل میں بنیادی طور پر پرسوں اتوار کو ملی مجلس شرعی اور شریعت کونسل کی ایک مشترکہ جو ہے وہ میٹنگ ہوگی. اس میں پھر یہ مشترکہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہو کر جو ہے نا وہ تمام حکومت پاکستان کو اور دیگر میڈیا کو بھیجی جائے گی کہ بنیادی طور پر ہم تمام علماء کا جو کہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں، سب کا یہی موقف ہے اور اس پر ہم بنیادی طور پر ایک ہیں. تو انشاءاللہ اس حوالے کی یہ آخری کڑی ہے جس کو ہم اس کو فلفل کر کے انشاءاللہ پرسوں اس کو رپورٹ میں شامل کروائیں گے. سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے لاہور سے آنے والے مہمان حضرت مولانا سید عمران طحاوی صاحب کو، اور باقی اسی طرح جو سیالکوٹ کے ہمارے مہمان آئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ دو باتیں اس وقت موضوع بحث ہیں، ایک سیالکوٹ کا واقعہ اور دوسرا قانون جی بالکل ناموس رسالت والا.
सियालकोट के वाक़े के जिस वक्त ये वाक़या हुआ जुम्मे का दिन था, और फिर हमें भी खबर पहुंची, मुझे तो बाहर जुम्मे के बाद ही मोबाइल पे पता चला था ये सारा मामला हुआ है। अगले दिन जाके फिर मैंने कॉलेज में जो वहाँ से लोग आते हैं उनसे पूछा। पहले दिन तो थोड़ी सी राय मुख्तलिफ थी, आहिस्ता आहिस्ता जब मामला ज़्यादा वाज़ेह हुआ तो यही हुआ कि जो वहाँ पर एक जेलसी की कैफियत थी उस मोहतरम के बारे में, वो काम करने के हवाले से, करवाने के हवाले से सख्त थे। दूसरा, वहाँ जहाँ भी वो मुलाजमीन काम करते हैं, अमूमन मुलाजमीन जो होते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने अपने अकीदत और मोहब्बत के एतबार से कोई ना कोई स्टिकर, कोई इस तरह की चीज़ लगा देते हैं। और फिर वो साहब जो थे वो अमूमन ये सफाई करवाते रहते थे। तो उसी सिलसिले में ये मामला हुआ, और फिर हर एक ने अपने अपने हिस्से के बकदर वो हसद अनाद वाला मामला जो है वो भुगताया। अल्लाह माफ़ करे हम सबको। अल्लाह इस तरह के बहुत बड़ा मेरा जो नुक्ता नज़र था इस हवाले से कि ये गुस्ताखी तो नहीं हो सकती, बेअदबी के ज़ुमरे में आ सकता है। ज़ाती अनाद है, वैसे भी देखा जाए ज़ाती अनाद है, और इस ऐसा कोई मामला नहीं हमारी समझ में आया। बाकी मैंने आपको हम रात को एक जमीयत का इजलास था, वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पर भी एक गुफ्तगू, उसी वक्त फ़ोन आया था मौलाना ज़हर भाई साहब का, तो वहाँ पर भी हमने ये मसला ज़ेर बहस लाए थे। फिर हमारे एक दोस्त है, उन्होंने पूरी तहकीक करके एक वॉइस मैसेज भी बनाया था जो मैंने आपको रात को भेजा, उसमें भी यही बात सामने आई कि बाकी अगर यह किया भी होता जुर्म इस तरह का, फिर भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मामला को आगे बढ़ाना चाहिए जब कानून मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसे। अगर कानून मौजूद नहीं होगा फिर देख लेंगे जो करना होगा, अभी तो कानून मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। दूसरा, जो कानून के हवाले से अमूमन इस तरह के वाक़यात जब भी होते हैं तो ये कानून ज़ेर बहस आ जाता है, हालांकि वाक़े का और कानून का आपस में कोई मेल नहीं होता, ये कोई बात नहीं बनती, बल्कि तो ये चीज़ें तो कानून पर अमल दरामद के लिए ज़्यादा मुनासिब होती है कि उस तरफ से रुख मोड़ के कानून की तरफ लाया जाए। जब आप कानून ही नहीं होगा तो फिर तो इस तरह के वाक़यात अगर आज एक हो रहे हैं तो वो आगे जाके 10 हो जाएंगे। ला कानूनियत तो फिर हम उलमा जो हैं, हम अपने मिंबर मेहराब पे ये कहते हैं कि कानून मौजूद है, कानून अगर कानून नहीं होगा तो हम फिर क्या कहेंगे। ज़्यादा कानून का मौजूद होना और इसका सही तौर पर अमल दरामद होना ये हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है, और अमल होना चाहिए। किसी भी कानून में जैसे आपने फरमाया उसमें ऊंच नीच होना, कमी कुताही होना, तो फिर तो कोई कानून रहना ही नहीं चाहिए जी। तो फिर तो जंगल का कानून ही होना चाहिए। तो बाहर हम उलमाए कराम को, हम मजहबी तबके को, मजहब से मोहब्बत रखने वाले लोगों को ऐसा ही पैगाम देना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात किसी तरह भी इस्लाम की पहचान नहीं। बहुत ये जो सियालकोट में वाक़या हुआ, इसको दो पहलुओं से हम अक्सर देखते हैं, एक शरई नुक्ता नज़र से और एक ये जो कानून बना हुआ है उसके हवाले से। शरई नुक्ता नज़र से जो कत्ल है वो सिर्फ़ 3 किस्म के इंसानों का, और वो भी हुकूमत वक्त करती है, जैसे मशहूर है और रिवायात में भी आता है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया उसके बदले में किसासन कत्ल किया जाए। लेकिन ये कत्ल कौन करेगा, उसका बदला कौन लेगा, हुकूमत वक्त लेती है। और दूसरा मुर्तद हो जाए। तीसरा ये है कि शादीशुदा हो और ज़ना करे तो उसकी। अब देखना यह है कि इनमें से अगर कोई आदमी अपने इनाद दुश्मनी की वजह से किसी को कत्ल करता है, ये तो इसमें नहीं आता। शरई तौर पर वो लोग मुजरम हैं कि जिन्होंने उसको मारा है। और फिर दूसरा, इस्लाम की तालीम हमें ये है कि आप किसी को इस तरीके से, यानी जलील रसवा करके, आग लगा कर, ये तो किसी एतबार से भी जायज़ नहीं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना फरमाया कि तुम काफिर को भी जला नहीं सकते। ठीक है, एक तो इस हवाले से। और दूसरा ये है कि हमारा चूँकि तल्लक एक सियासी जमात से है, मौलाना फरमान साहब से है, उन्होंने जो उन दिनों में बयान दिया था वो यही दिया था कि
اب قانون پر عمل درآمد ہو تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے. جی جیسے ہمارے جو یہاں گستاخیاں کر کے ان کو کھلی چھٹی دی گئی اور باہر بھیج دیا گیا. اگر ان پر عمل درآمد ہوتا تو شاید اور یہ لوگ بھی ڈر جاتے اور لوگ بھی محتاط ہو جاتے. تو یہ دو حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں عام طور پر, ایک شرعی نقطہ نظر سے اور ایک پاکستان کے آئین کے حوالے سے. میں بس یہاں پر ایز اے طالب علم یہ کہنا چاہوں گا کہ جس دین کے ساتھ, جس مذہب کے نام پر یہ اس واقعہ کو جوڑا جا رہا ہے, یہ دین تو ویسے ہی امن والا ہے, سلامتی والا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے تاریخ کے اندر کہ جو ایسے واقعات کی اجازت دیتا ہو. اسلام تو ہے ہی سلامتی والا, امن والا دین ہے, کوئی مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. رہی بات پاکستان کی, تو پاکستان اور اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں, اور جس طرح پاکستان کو دنیا کے اندر اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور الحمدللہ ہے بھی, تو یقیناً پھر اس کے خلاف سازشیں بھی اسی جو ہے وہ کہہ لیں بڑے سیٹ اپ کے اندر جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں. اور اس بات کو بالکل جو ہے قطعاً اس کے متعلق کو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک پری پلان جو ہے وہ پروگرام ہے جس کے ذریعے پاکستان کو سیکورٹی اور حساس معاملات کے اندر دھکیلنا ہے اور پاکستان کے لیے مشکلات جو ہے نا وہ کھڑی کرنا ہے. لیکن جس طرح پہلے بھی ہمیشہ مذہبی جماعتوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے کہہ لیں چھوٹے بڑے اختلافات کو پس پش ڈال کر پاکستان اور اسلام کے معاملے کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ یہ جو شر پسند عناصر جن کی تعلیم, تربیت, جن کا منہج, جن کا مشن یا جن کی وابستگی اسلام اور شاید پاکستان کے ساتھ بھی نہ ہو, اگر ان کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو جا کے دیکھا جائے تو یہ مخصوص لوگ ہوتے ہیں اور خاص لوگوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کی صرف ہمیں مذمت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کے خلاف کچھ ایسے جو شریعت نے تقاضے رکھے ہیں ان کو سامنے رکھ کر وہ ان پر عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر آیا اور انشاءاللہ اسلام کی بنیاد پر ہی قائم اور دائم رہے گا. سیاسی جماعتیں آتی رہیں, قانون بنتے رہے, آتے رہے, جاتے رہیں گے, لیکن اسلام کل بھی تھا, آج بھی ہے اور انشاءاللہ ایمان یقین ہے کہ کل تک رہے گا. جب تک پاکستان ہے تب تک اسلام ہے, اور جب تک اسلام ہے تب تک انشاءاللہ پاکستان ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو ایجنڈا رکھا گیا ہے اس راجکو فیکٹری کے حوالے سے, کہ جیسے پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے, محترم میرے قائد لیڈر حافظ فیصل صاحب بات کر رہے تھے اقلیتوں کے حوالے سے, تو میں کہتا ہوں کہ جو حقوق پاکستان نے نہیں, جو اسلام نے اقلیتوں کو حقوق دیے, کوئی دنیا کا مذہب سامنے تو ہے کہ جس نے کسی کو اتنا تحفظ اور حقوق دیا ہو. تو یہ پاکستان اور اسلام کی شان ہے اور ہمارا اعزاز ہے الحمدللہ کہ ہمارا دین دوسروں کو اتنا تحفظ دیتا ہے. تو بجائے تحفظ لینے کے وہ اس کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کریں. تو یہ پہلے بھی آتے اور جاتے رہے ہیں انشاءاللہ. پاکستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ, اسلام غالب ہونے کے لیے آیا, مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. یہ ان کے ہتھ کنڈے ہیں, تو انشاءاللہ یہ کل بھی مغلوب رہے ہیں, ناکام رہے ہیں اور انشاءاللہ اب بھی یہ ناکام رہیں گے. آخری بات یہی ہے کہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں, دنیا کے لوگ جانتے ہیں, وہ چاہے پادری ہوں, چاہے کسی بھی علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان کا اسلام کا اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر چہرہ انور جو ہے وہ پھیر لیا جس نے اس جانور کے چہرے کو مسح کیا. تو میرے علم کے مطابق تو وہ حدیث بھی ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو مارو تو اس کے چہرے پر نہ مارو, اس کے چہرے پر مارنے سے دریغ کرو. اس سے منع کر دیا.
تو اگر تھپڑ مارنے سے اس کو چہرے پر منع کر دیا تو کجا اس چہرے کو جلا دینا، کجا اس چہرے کو مسخ کر دینا، کجا اس کو خاک میں ملا دینا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں پاکستان اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔